کہ کل کو اگر ججز کے گھروں میں گھس کر تمہاری یہ اوقات. عدالت نے کہا کہ قاسم سوری کی رولنگ جو ہے وہ کل عدم ہے, غیر آئینی قرار دیتی. عدالت نے کہا عمران خان صاحب کو کہ جائیے, نہ پیڈ باندھیے, نہ بیٹ پکڑیں, نہ گلوز پہنے, آپ کے سامنے بولنگ ہوگی, یارکر ہوگا یا باؤنسر ہوگا, مار کے دکھائیں چھکا. عمران خان کی گرفتاری کیا قرار دی ہے؟ غیر قانونی. غیر قانونی. اچھا ویسے اب جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک چٹائی والا گندا کمرہ نہیں ملے گا. وہ مریم اورنگزیب کا ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ آپ کے گھروں کو بھی آگ لگ سکتی ہے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں. آج کی سب سے بڑی خبر, سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور انہیں پولیس لائن کے گیسٹ ہاؤس میں رہنے کا حکم دے دیا ہے. اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی مزید سماعت ہوگی. کل کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ آج کی تو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں, کافی کچھ ہے آج کی چیزوں میں, لیکن ویسے واقعی کل کی بات شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب قاسم سوری کی رولنگ آئی تھی تو اس کے بعد معاملہ عدالت میں چلا گیا. عدالت میں جانے سے پہلے ہوا یہ کہ تمام ججز جمع ہوئے چیف جسٹس کے گھر پہ, اور پھر عدالت نے از خود نوٹس لے لیا. اس کے بعد تمام لوگ عدالت پہنچ گئے اور یہ سماعت شام تک چلی. افطار کے بعد فیصلہ آ گیا تھا اور عدالت نے کہا تھا واپس جائیں. جہاں تحریک عدم اعتماد, اس کی کارروائی ووٹ آف نو کانفیڈنس ریورس, وہاں سے شروع کرے دوبارہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو دیکھیے, عدالت نے کہا کہ قاسم سوری کی رولنگ جو ہے وہ کل عدم ہے, غیر آئینی قرار دیتی. قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی اور اس رولنگ کی بنیاد کیا تھی؟ سائفر. جی. کیا عدالت نے سائفر کھولا تھا؟ نہیں کھولا تھا. قاضی فائز صاحب کے پاس سائفر کا معاملہ گیا. قاضی فائز صاحب نے کہا کہ نہیں, نمٹا دیا. اچھا, سائفر نہیں کھلا اور سائفر کھلے بغیر فیصلہ یہ آیا کہ اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے, تو جو بنیاد تھی وہ نہیں دیکھی گئی. ٹھیک ہے. عدالت نے کہا عمران خان صاحب کو کہ جائیے, نہ پیڈ باندھیے, نہ بیٹ پکڑیں, نہ گلوز پہنے, آپ کے سامنے بولنگ ہوگی, یارکر ہوگا یا باؤنسر ہوگا, مار کے دکھائیں چھکا. اور عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے. یہی ہوا تھا نا. قاسم سوری نے ایک رولنگ دی, اس رولنگ کی بنیاد فواد چودھری نے آئین کا آرٹیکل 5 دی, لیکن عدالت نے اس کو تسلیم نہیں کیا. سائفر کھولے بغیر پاکستان تحریک انصاف نے چلیں مان لیا, ایک بہانہ بنایا تھا. اس بہانے کی ایک بنیاد تھی, اس بنیاد کو بھی عدالت نے چیک نہیں کیا, عدالت نے فیصلہ دے دیا. اس کے نتیجے میں یہ لوگ حکومت میں آ گئے. اب کل عدالت نے, آج کیا کیا عدالت نے؟ عمران خان کی گرفتاری کیا قرار دی ہے؟ غیر قانونی. غیر قانونی. عمران خان کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ رہا کرنے کا. یہ دو چیزیں ہو گئی. جی. عمران خان صاحب اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ پولیس لائن گیسٹ ہاؤس. وہاں کیا تھے عمران خان صاحب؟ گرفتار. جی, قیدی تھے. تو جو بندہ رہا ہو گیا, جس کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی, وہ واپس کہاں جا رہا ہے؟ وہ گرفتار ہی ہے, اس کا واپس وہیں جا رہا ہے. کس کی تحویل میں ہے اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی تحویل میں ہے. ہاں, لیکن وہی پولیس ہوگی جو عمران خان صاحب کو وہاں پر رکھ رہی تھی, تو واپس عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہی کے پاس ہیں. فوری رہائی اب نہیں کر رہے تاکہ وہ سیکیورٹی کی وجوہات ہیں کچھ. اچھا, اب عمران خان صاحب سے جو ملنا چاہتا ہے, عدالت 10 سے 12 بندوں کے بارے میں کہہ چکی کہ وہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں, ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. اچھا ویسے اب جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک چٹائی والا گندا کمرہ نہیں ملے گا. اب عمران خان صاحب کو ذرا طریقے سے رکھیں گے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو ایک بختر بن ٹائپ کی گاڑی میں لے گئے تھے. عمران خان صاحب کو ایک مرسڈیز گاڑی میں واپس بٹھا کر لائے. عمران خان صاحب کو یہاں سے پکڑ کے لے کر گئے تھے. عمران خان صاحب کو طریقے سے چلاتے ہوئے لائے. کیا تھے عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے تک ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ ملزم تھے, گرفتار تھے, قیدی تھے. جب پہلے پیش کیا تھا تو جیسے پیش کیا تھا ویسے ہی پیش کرتے نا سپریم کورٹ. نہیں کیا. نیت ٹھیک تھی؟ نہیں تھی. اگر ٹھیک ہوتی
یعنی جس طرح سے اس عدالت میں پولیس لائنز کی عدالت میں عدالت کی پیشی کے موقع پر عدالت میں پیشی کے موقع پر نہیں عدالت کی پیشی کے موقع پر جس طرح سے عمران خان صاحب کو پیش کیا تھا، اگر وہ ٹھیک تھا تو اسی طرح سے پیش کریں، جسٹیفائڈ تھا تو ٹھیک ہے. اب اس طرح سے پیش نہیں کیا ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب کو لے کر جائیں گے، ذرا بہتر حال میں رکھیں گے. کل عمران خان صاحب کو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہوگا. لیکن اس سے پہلے جب یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا تو مریم اورنگزیب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھروں کو بھی آگ لگ سکتی ہے. ہاں، انہوں نے جو جملے کہے ہیں وہ ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کل کو اگر ججز کے گھروں میں گھس کر اسی طرح سے انہوں نے ادا کیا جیسے وہ ادا کرتی ہے نا، انتہائی شدت کا، تمہاری اتنی ہمت، عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہو، تمہاری یہ اوقات، تو وہی اسی طرح سے انہوں نے کہا اگر ججز کے گھروں میں گھس کر، جیسا وہ کہتی ہیں 2000 روپے حکومت کے، اپنے شہباز شریف کے والد گرامی کے، ان کے باپ کے پیسے گھر میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا، اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں کسی کا گھر نہیں بچے گا. یہ وزیر اطلاعات صاحبہ ہیں کیا راحت اندوری ہے، یہ مطلب کیا ہے، مطلب نوسٹراڈیمس سے پیشن گوئی کر رہی ہوں، مطلب کوئی نہیں بچے گا. یہ ماموں ہیں جو ہمارے ہاں وہ بڑے بالوں والے نجومی پیش گوئی کرتے ہیں، یا یہ ہمایوں محبوب صاحب ہیں کہ کسی کا گھر نہیں بچے گا. یہ کیا کر رہی ہیں؟ اور دیکھیے اب انتہائی نفرت، چیف جسٹس تک یہ بات پہنچی، چیف جسٹس صاحب نے بھی ریمارکس دی، انہوں نے کہا ہمارے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم انصاف کر رہے ہیں تو یہ وہ رویہ ہے جس پر عدالت نے پہلے بھی کہا تھا سسیلین مافیا. یہ ہے سسیلین مافیا والا رویہ. یہی لوگ تھے نا غنڈے لے کر سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑے تھے، یہی لوگ تھے. ابھی کل کی بات ہے، نیب پر جو حملہ کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے، پتھراؤ کیا تھا، یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا نہیں مانیں گے. 3 لوگ پی ٹی آئی کے سہولت کار بیٹھے نہیں مانیں گے. اب جاوید لطیف کا بیان کو یاد نہیں ہے کہ چوکوں پر لٹکایا جائے ججز کو، چوکوں پر لٹکانے کی خواہش، گھروں میں گھسنے کی خواہش، آگ لگانے کی خواہش، یہ ہے رویہ. اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ ریاست کے وفاداروں والا رویہ ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، سیکرٹری جنرل اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ لوگ پرامن رہیں، اور آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے لوگ پرامن رہیں، تو وہ ہے شرپسندوں والا رویہ. ٹھیک ہے، اور یہ ہے حکومت کا رویہ. ٹھیک ہے، تو حکومت جو ہے وہ لٹکانا چاہتی ہے، گھسنا چاہتی ہے، آگ لگانا چاہتی ہے. یہ حکومت کا رویہ ہے. تو ایک انتہائی نامناسب رویہ ہے حکومت کا. اور اچھا ہوا کہ عدالت نے جو وہ تھا نا اگنور کر والا رویہ، وہ اپنا ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک کیا ہے. مطلب ہر چیز کو اتنی ویلیو نہیں دینی چاہیے، لیکن ہر چیز کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ٹھیک ہے. اچھا، آج کی تو سماعت یہاں وائنڈ اپ ہو گئی، کل کیا ہوگا؟ دیکھیے کل پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا بھی اور نظام انصاف کا بھی، دونوں کا امتحان ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے میں ایک اور بات کہوں، عامر فاروق صاحب آپ کا فیصلہ چونکہ آ چکا ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، وگرنہ عدالت کی توہین عدالت کی امان مجھے مانگنی چاہیے. تو عامر فاروق صاحب کا 2 ججز جو ہیں اپنی عدالت کے ٹیرین وائٹ کیس میں، ان سے عامر فاروق صاحب کا باقاعدہ ہمیں ایک بغاوت کا رویہ نظر آیا 2 ججز صاحبان کی طرف سے. باقاعدہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، تاریخ دے دی گئی، سنایا نہیں گیا. ان 2 ججز نے اپنا فیصلہ دے دیا، فیصلہ ویب سائٹ پر آ گیا. انہوں نے کہا بینچ ڈیزالوڈ. یہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں، یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل کیا جا سکتا ہے. اور بینچ ڈیزالو کب ہوتا ہے؟ بینچ ڈیزالو ہوتا ہے جب جج الگ ہوتا ہے بینچ سے. بینچ ایسے ڈیزالو مکمل ہو گیا، سنوائی ہو گئی، بالکل. تو بینچ ایسے ڈیزالو نہیں ہوتا. تو عامر فاروق صاحب جو ہیں انہیں ایک اپنی عدالت کے ججز سے شکست ہوئی، دوسرا عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ سے شکست ہو گئی. انہوں نے اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا. اب یہ گرفتاری غیر قانونی. وہاں پر جائے گا. دیکھیے پھر وہی والا حال ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو عمران خان صاحب کی پہلے ہی ہدایت ہے کہ اگر عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کیس لگے تو وہاں بتا دیا جائے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہم اس کیس کو دوسرے جج کے پاس ٹرانسفر کرنے کی درخواست کرتے ہیں.
اور یہ ہو سکتا ہے تو یہ قانونی حق ہے, یہ کیا جانا چاہیے. دوسرا, پری اریسٹ بیل عمران خان صاحب کی اپلائی کی جائے گی صبح ہی. تو یہاں امتحان ہے, کیونکہ دیکھیے نیب کے معاملات میں جس طرح کا یہ کیس ہے ابھی, تو عمران خان صاحب کی اس وقت گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس میں ان کے وکلا کا یہ دعویٰ ہے. 8 روز والا ریمانڈ کہاں جائے گا پھر؟ 8 روز والا ریمانڈ کہاں جائے گا؟ وہ تو عدالت نے قانونی قرار دینے کے بعد دیا نا, تو اب تو معاملہ اس سے پیچھے جا چکا ہے. معاملہ اس سے پیچھے جا چکا نا. جب معاملہ اس سے پیچھے جا چکا تو اس پر فیصلہ ہوگا پہلے. تو ابھی تو 8 روز, ہاں, تو یہ واپس جائیں گے. جس طرح قاسم سوری کی رولنگ کہاں گئی؟ اڑا دی گئی. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ تو اڑا دیا گیا ہے. 8 روز کی رولنگ والا معاملہ واپس اس سے پیچھے چلا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کل عمران خان صاحب کو جب وہاں دوبارہ پیش کیا جائے گا تو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ ہائی کورٹ پیش کرنے سے پہلے ہم کچھ اور دیکھیں. کچھ اور مطلب کچھ ایسی چیز کہ جس کے نتیجے میں کہا جائے کہ عمران خان صاحب کو جو حالات ہیں ان حالات میں پیش نہیں کیا جا سکتا ہے, ویڈیو لنک پہ وغیرہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ممکن ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیے نا عمران خان صاحب کو تو احتساب عدالت میں پیش کرنا تھا, پھر عدالت کی پیشی ہو گئی, جج صاحب خود پیش, ٹھیک ہے, جج صاحب خود پیش ہو گئے. تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں انہیں پری اریسٹ بیل بھی اپلائی کرنی ہے, اور جج صاحب کے حوالے سے اگر ان کے پاس کیس لگتا ہے تو یہ بتانا ہے کہ ہم یہ ٹرانسفر کی درخواست دیتے ہیں, آپ کی عدالت میں ہم پیش نہیں ہو سکتے, ہمارے موکل کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. تو یہ ہے. لیکن یہ ابھی عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ ملک سے فرار ہوتا ہے؟ نہیں. دیکھیے بیفور کنوکشن جو ہے نا وہ اریسٹ تب ہوتی ہے جب بندہ بھاگ رہا ہو, ملک سے بھاگ رہا ہو, جا رہا ہو. سرنڈر کیا عدالت نے بھی آج کہا. عدالت میں جب کوئی شخص جاتا ہے تو وہ کس پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہے؟ نظام انصاف پر, عدالت پر. تو عمران خان صاحب تو نظام انصاف پر اعتماد کرنے آئے تھے. وہاں گرفتاری کے لیے جس طرح سے عدالت کے احاطے میں شیشے توڑے گئے. شرجیل میمن صاحب بار بار کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا, مجھے بھی گرفتار کیا گیا تھا احاطہ عدالت سے. بیل خارج ہوئی تھی, ضمانت خارج ہوئی تھی نا, تو جب ضمانت خارج ہوئی اس کے بعد جب تو پھر گرفتار ہوئے تھے. وہ رہے تھے اسپتال میں, وہ تو ثاقب نثار صاحب آئے تھے اور وہ ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا تھا شاید. تو یہ والا معاملہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کل امتحان ہے, یہ امتحان ہمارے نظام انصاف کا بھی ہے. پی ٹی آئی کو دوبارہ تو سپریم کورٹ نہیں آنا پڑے گا انصاف کے لیے. کل عدالت نے ایک اور بھی چیز طے کر دی ہے کل کے لیے جی, جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا آپ کو قبول کرنا ہوگا. اوکے, اس کا تو مطلب جو عدالت کا فیصلہ ہو ہوگا سکتا ہے سپریم کورٹ میں, چیلنج تو ہو سکتا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کو تو ماننا, ہاں اس کو تو ماننا ہوگا. اب مان لیں گے آپ تو اس کے بعد آپ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتے, وہ کر لیں گے. لیکن پہلے مرحلے پر تو آپ کو ماننا ہوگا. تو کل کچھ بھی ہو سکتا ہے, کافی کچھ پاسبلٹیز ہیں, لیکن کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.